آج ہم جملے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اردو زبان میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ملتے ہیں اور ایسے الفاظ جن سے کوئی مقصد پورا ہو جائے تو اس چیز کو جملہ کہا جاتا ہے۔ جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اگر باقاعدہ ہم تعریف کریں تو وہ اس طرح سے ہوگی: دو یا دو سے زیادہ بابانی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ آ جائے، یہ مرکب تام یا جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد آیا، اسی طرح اسلم نیک ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں اگر دیکھا جائے، پہلے جملے میں دو الفاظ ہیں جبکہ دوسرے میں تین الفاظ ہیں، لیکن یہ جملہ جب مکمل ہوتا ہے تو اس سے جو کہنے والا ہے اس کا بھی مقصد پورا ہو رہا ہے اور جو سننے والا ہے اس کو بھی بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اب اگر جملہ یا مرکب تام کے اگر ہم دیکھیں تو دو حصے ہیں، ایک کو ہم مسند کہتے ہیں، دوسرا مسند علیہ۔ مسند جو ہے کسی چیز کو، اس کو اسناد بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے احمد آیا میں آیا کو احمد کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ اس جملے میں جو احمد ہے وہ مسند علیہ ہوگا اور آیا جو ہے وہ مسند ہوگا۔ اسی طرح اسلم نیک ہے میں جو نیک ہے، اس جملے میں نیک کا لفظ یہ مسند کہلائے گا اور اسلم جو ہے مسند علیہ کہلائے گا۔ اسی طرح مسند جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اسم اور فعل دونوں ہو سکتا ہے، لیکن مسند علیہ جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب مرکب تام یا جملے کی اقسام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں، دوسرے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ ایسا جملہ جس میں فعل امر، فعل نہی، فعل تمنا اور سوال یا ذرا پائی جائے، جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ کیا سعید نے کتاب پڑھی، غلط کام مت کرو، یہ سارے کیا ہیں؟ جملہ انشائیہ ہیں۔ اسی طرح اگر جملہ خبریہ کے بارے میں ہم بات کریں تو ایسا جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں تو ایسا جملہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے۔ جیسے احمد آیا، اسلم نیک ہے۔ اب یہ جو دونوں ہیں یہ جملہ خبریہ کہلاتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی ہمیں معلومات مل رہی ہیں۔ جملہ خبریہ کا اگر ہم بات کریں تو اس کی مزید دو اقسام ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو قسم ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتی ہے، جبکہ دوسری جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتی ہے۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو ایسا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی اگر ہم مثال دیکھیں تو اسلم نیک ہے۔ اب اس مثال کے اندر اسلم جو کہ مسند علیہ ہے اور نیک مسند ہے، اب اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو دونوں اسم ہیں، لہذا یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا۔ اب اگر ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء کی بات کریں تو جملہ اسمیہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا مبتدا، پھر متعلق خبر، پھر خبر، پھر فعل ناقص۔ اب اگر ہم ترکیب نحوی اس کی دیکھیں تو مبتدا اوپر والے جملے کے اندر کیا ہے؟ اسلم ہے، متعلق خبر کچھ بھی نہیں ہے، خبر کیا ہے؟ نیک ہے، اور فعل ناقص کیا ہے؟ وہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے قسم کی بات کریں جو کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے تو ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم ہو لیکن مسند جو ہے وہ فعل ہو تو ایسا جملہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر
علی عمدہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ اب یہاں پر جملہ فعلیہ کے اگر ہم اجزاء دیکھیں تو کون کون سے ہیں؟ فاعل، متعلق فعل، فعل اور مفعول۔ ترکیب نحوی اس کی اگر ہم دیکھیں تو فاعل اس میں علی ہے، متعلق فعل جو ہے مطلب ہے جس فعل کی کوئی خصوصیت بتا گئی ہے اس کا مطلب ہے متعلق فعل، تو یہاں پر متعلق فعل عمدہ، مفعول کرکٹ ہے اور فعل کھیلتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ترکیب نحوی دیکھیں تو ترکیب نحوی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتی ہے۔ ترکیب نحوی کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر اگر اوپر والے جملے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 4 اجزاء میں اس کو کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے، اور یہ 4 اجزاء کون کون سے ہیں؟ فاعل ہے، متعلق فعل ہے، فعل ہے اور مفعول ہے۔